عثمان صاحب، اب جب سے کورونا شروع ہوا تھا نا، آج سے 2-2.5 مہینے پہلے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اس وبا کو اور اس ساری صورتحال کو دیکھا تھا، اور ہم نے خاص طور پہ کہا تھا کہ یہاں 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہونے والی ہیں، اور ایگزیکٹلی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا ایگزیکٹلی وہی ہونا شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ ایک آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو، آپ نے جس وقت تبوک میں چمڑے کے خیمے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا تھا 6 چیزوں کو گن لو میرے آنے تک۔ ایک تو تم اس چیز کو گن لو کہ میں قیامت سے پہلے یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ پہلی آپ نے فرمایا تھا کہ آپ نے اس دنیا سے میں چلا جاؤں گا، یعنی میں پردہ آپ فرما جائیں گے۔ دوسرا آپ نے فرمایا تھا ایک دیکھو، ایک ایسی وبا آئے گی کہ جو بکریوں کے جیسے گردن میں ہوتی ہے، اور اس سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے اور بہت پھیل جائے گی۔ تیسرا آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہوگی کہ لوگوں کے پاس بوریاں بھری ہوئی بھی ہوئیں گی تو ان کا پیٹ نہیں بھرے گا، انہیں سیٹسفائی نہیں کر سکے گی دولت جو اس وقت حال ہوتا جا رہا ہے۔ اور چوتھی آپ نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ جو عرب کے ہر گھر میں گھس جائے گا، اور وہ فتنہ الاس کے اور بھی اس سے ریلیٹڈ حدیث ہیں۔ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہم نے حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں کہ 2 ایسے ایپی سینٹرز ہیں جو رہیں گے کہ جو اس وبا کے بعد ایک بہت بڑی لڑائی کی طرف آگے چل پڑیں گے، اور ان سے ایک ایپی سینٹر ہے اسرائیل اور دوسرا ایپی سینٹر ہے بھارت، کیونکہ آخری جو جنگیں 2 ہونی ہیں بڑی، وہ انہی دونوں جگہوں پہ ہونی ہیں۔ اور آپ دیکھیں اس وقت لوگ مانتے نہیں تھے، ہماری باتوں کو ایک دیوانے کی بڑھ سمجھتے تھے۔ اب اس وقت دیکھیں کہ اس بری حالت میں کہ جب اس وقت 60,000 بندہ امریکہ کا مر چکا ہے، اسرائیل کی صورتحال بھی ایسی ہے کہ اس نے جب دیکھا کہ اب اس وقت اس کا رائپن صورتحال آ گئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت وہاں پر اسرائیل کے اوپر اس نے امریکہ نے کہا کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس سارے معاملے کو، اور کھڑے ہو گئے۔ دوسری طرف بھارت، جس کے بارے میں اس وقت WHO کی پریڈکشن یہ ہے کہ 2 کروڑ آدمی بھارت میں مر جائے گا۔ ایون بہت سارے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ 5% آبادی انڈیا کی ختم ہو جائے گی، لیکن انڈیا ابھی تک اسی طرح اپنے سارے معاملے کے اندر آگے بڑھ رہا ہے اور وہ کر رہا ہے۔ میں آپ سے بہت پہلے بھی ہر پروگرام میں ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ جو کنورٹ ہونی ہے نا موومنٹ انڈیا کے اندر، وہ یہ ہونی ہے کہ کشمیر کی آزادی جو ہے وہ مسلمانوں کی آزادی میں کنورٹ ہو جائے گی۔ کشمیر اب ایک سیپریٹ ایشو نہیں رہ جائے گا۔ اصل میں کشمیر کے ایشو کو ہم نے گزشتہ 70 سال سے اسی بات میں گم کیا ہے کہ ہم نے اس کو نیشن سٹیٹ کی جدوجہد بنائی۔ ہم سمجھتے تھے شاید کشمیر ایک ساؤتھ افریقہ ہے جس کے اندر اپارتھائڈ ہو رہی ہے، نسل پرستی ہو رہی ہے، اور ان کو آزادی ہے اور فنڈامنٹل رائٹ ہے تو ان کو آگے چلنا چاہیے تھا۔ یا ہم یہ سمجھتے تھے یہ کوئی انگولا ہے، یا یہ سمرنا ہے، یا یہ ویتنام ہے۔ لوگوں نے نہیں مانا بھائی، اس لیے کہ کشمیر میں کلمہ طیبہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، وہ آپ کو نیشن اسٹیٹ کے طور پہ کیسے تسلیم کریں گے؟ تو اس کا جن لوگوں نے خاص ایجنڈے کے تحت اس کو علیحدہ کیا تھا، اور خاص طور پہ جو پنجاب کی ڈویژن ہوئی، آپ دیکھیں نا دنیا میں جب انڈیا پاکستان کی تقسیم ہو رہی تھی تو سارے صوبے اکٹھے گئے تھے، پورے کا پورا صوبہ گیا تھا، لیکن پنجاب اور بنگال بقایا تقسیم کیا گیا تھا۔ بنگال اور پنجاب کو تقسیم کر کے جس وقت انہوں نے گرداسپور مان دیا تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ پٹھان کوٹ کا راستہ جو تھا وہ پاس جانا تھا، اور قادیانی یار بات ہے، قادیان وہاں پر تھے تو قادیانی کو انہوں نے مسلم سے ایکسکلوڈ کیا، اور وہ آبادی جو ان کے کھاتے میں چلے گی وہ چلا گیا اس گرداسپور۔ تو اس وجہ یہی تھی کہ کشمیر کو باقاعدہ ڈیزائن کے تحت انڈیا کو دیا گیا تھا تاکہ وہ انڈیا کے ساتھ چلا گیا۔ اب انڈیا جو ہے انہوں نے اس کو اس میں سے نکالا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو بار بار ہم نے سنائی ہیں اس خطے کے بارے میں، وہ یہ تھی کہ خراب السندھ من الہند، سندھ جو ہے نا جس میں ہم رہتے ہیں، اس کی خرابی جو ہے، اس پہ لڑائی جو ہے، اس پہ جو مار کٹائی ہوگی وہ ہند کی طرف سے ہوگی، اور خراب الہند بالسین، اور ہند کی تباہی جو ہے وہ چین کرے گا۔ اب یہ 1400 سال پہلے کبھی کسی نے سوچا تھا کہ وہ چینی جن کو افیمچی کہا جاتا تھا، وہ اقبال کہتا ہے نا کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، حوالہ کے چشمے ابلنے لگے۔ وہ گراں خواب چینی بنیادی طور پر اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ رسول اکرم نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا۔ اب یہ سارا ڈیزائن کیوں کیا جاتا ہے؟ کشمیر اس لیے ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ کشمیر میں جب ہندو اکثریت بنے گی تو اب پاکستان کے کشمیر پر حق اس کو بلڈ کریں گے، اب لڑائی بلڈ کریں گے تو سی پیک جو ہے وہ مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور اگر سی پیک میں سے کشمیر اور گلگت بلتستان کا علاقہ نکال دیا جائے تو سی پیک نہ نامن تیل ہوگا، نہ رادھا
ناچے گی، نہ وہ گوادر جائے گا نہ کسی اور جائے گا. پہلے انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہ گوادر اور بلوچستان کے علاقے میں کیا جائے لیکن نہیں ہو سکا. آج میں ایک بہت بڑا آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس کو ہم مس کر رہے ہیں اس انٹرنیشنل سینیریو میں. وہ یہ تھا کہ طالبان جو ہیں اگر یہ صورتحال سینیریو جاری رہی تو طالبان اگلے 1-1.5 مہینے کے اندر ٹیک اوور کر لیں گے اور افغانستان میں اپنی گورنمنٹ بنا لیں گے. اور اس کے اندر جو واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ بھارت کو ہوگا. اور انشاءاللہ کل ہم کوشش کریں گے کہ طالبان کی اس پوری افغان نے مس کیا اس کو. اتنی بڑی ڈیولپمنٹ وہاں پر ہو رہی ہے، اتنی بڑی سچویشن وہاں بلٹ اپ ہو رہی ہے، لوگ رہا ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے انڈیا کچھ کرنا چاہتا ہے. اور مجھے خطرہ یہی ہے کہ طالبان کی حکومت آنے سے پہلے انڈیا جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پر پاکستان پہ ایک چھوٹے لیول کا اٹیک کرنا چاہتا ہے. اس کے اٹیک کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان انڈیا کی لڑائی شروع ہو جائے گی. ہوگا یہ کہ انٹرنیشنل اٹینشن آئے گی اور عالمی طاقتیں جو ہیں اپنی فوجیں یہاں پر کھڑا کریں گی کہ یہ بڑا فلیش پوائنٹ ہے تو یہاں بھی فوج کھڑی کر دو، وہاں بھی فوج کھڑی کر دو، یہ بن گیا وہ بن گیا. اور جب اقوام متحدہ کی بارڈر پہ آبزرور آ کے بیٹھ گئے، سیز فائر شروع ہو گیا، عالمی طاقتیں بیچ پڑ گئی تو آپ کی ساری اکنامک ایکٹیویٹی تو ختم ہو جائے گی نا. آپ اس کے بعد سی پیک چلائیں یا کچھ چلائیں، کیا کریں، کچھ نہیں کر پائے نا. یہ ہے اصل میں پلان، اور یہ پلان 2020 کے اندر انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آج وہاں پر اپنا جموں کشمیر میں جو 3 لاکھ لوگوں کو سری نگر کے علاقے میں بھی کیا ہے. اب یہ ہے کہ یہ موومنٹ جو ہے وہ کشمیر سے نکل کے پورے برصغیر کے مسلمانوں کی موومنٹ بنے گی. اور پاکستان بیچ میں رہ جائے نا سینڈوچ، اور پاکستان اگر سینڈوچ رہ گیا، ادھر سے طالبان کی حکومت جو ہے وہ اس وقت پوری اسیسمنٹ چل رہی ہے کہ جون سے پہلے اگر آپ نے یہ مسئلہ طے نہ کیا تو طالبان ول ٹیک اوور اور گورنمنٹ بنا لیں گے. اور نہ امریکہ اس قابل ہے اس وقت وہاں فوجیں بھیج سکے، نہ یورپ میں سے کوئی ملک بھیجے گا. کیا بھیجے گا، کیسے بھیجے گا، کس طرح بھیجے گا؟ آپ اپنی اکانومی، اپنے اس میں کورونا کے صورتحال کے اندر ہی آپ پڑے ہوئے ہیں تو آپ فوجیں کہاں سے بھیجیں گے؟ اس وقت دنیا کو اپنی پڑی ہے. ابھی وینزویلا کو جہاز بھیجنے کی کوشش کی تھی امریکہ نے، اس کے باوجود بھی تھوڑا سا پینٹاگون نے تھوڑا سا روک لیا کہ نہیں فی الحال رہنے دو. ابھی ہم پڑے ہوئے. اس ساری گفتگو میں ایک سوال ہی ابھرتا ہے کہ کورونا کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں تو متحد نہیں ہے. ہم کہتے ہیں لڑو اپنی جنگ، لیکن جو اتنے بڑے چیلنجز ہمارے اوپر آنے والے ہیں، بھارت کا چیلنج ہے، باقی معاشی چیلنج سر پہ کھڑا ہوا ہے، اس کے لیے بھی ہم متحد نہیں ہیں. متحد نہ ہوئے تو ہم یہ جنگ جیتنی کیسے ہم نے؟ عثمان صاحب مجھے بہت خوف آتا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے. اور ڈر اس لیے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت یہ قیادت ہے، یہ اس کی فور سائٹڈنس سے مجھے ڈر لگتا ہے. یہ دور کی دیکھ ہی رہے. دیکھیں عمران خان ان لوگوں میں سے ہے جن کے ساتھ ہم نے ایک امیدیں وابستہ کی تھیں کہ یہ کرپٹ نہیں ہے، یہ بدیارت نہیں ہے. اس کی ایک مکمل طور پہ ایک ویلفیئر کی ایک پوری کی پوری ایک تاریخ ہے. اس نے شوکت خانم کے لیے پاگلوں کی طرح فنڈ اکٹھا کیا اور شوکت خانم کے لیے وہ کیا، وہ سمجھتا تھا. لیکن اگر آپ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دماغ کے اندر ایک چیز یہ بٹھا لیں کہ میں نے اور کچھ نہیں کرنا، صرف 2-3 چیزیں جو میرے ذہن میں آ گئی ہیں کہ میں نے اس کو لٹکانا ہے، میں نے اس کو لٹکانا ہے، یہ خراب ہے، یہ برا ہے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو ہم گئے کام سے. دیکھیں پتہ سارا جو ہوتا ہے، میں آپ کو ایک مثال بتاؤں. اکبر بگٹی کا ایک بیٹا تھا طلال بگٹی جو ابھی فوت ہو گیا. طلال بگٹی کے بارے میں اس کو شکایات ملی کہ یہ بندہ جو ہے جو بہت فضول حرکتیں کرتا ہے، تو اس نے اس کو ڈیرا بگٹی کے لیے دربدر کر دیا اور اس کو کہا اب یہ میری شکل نہیں دیکھے گا، میری مرنے کے بعد بھی نہیں آئے گا. اور وہ اپنے دنیا پاکستان سے بھی نکل گیا، پھر کہیں پنجاب میں آ کے آباد ہو گیا. اب جس وقت اکبر بگٹی کی لڑائی شروع ہوئی ہے وہاں پر، جب اس کا بیٹا مارا گیا ہے، تو سب سے پہلے اس نے فون کر کے طلال بگٹی کو بلایا اور کہا کہ تم آ جاؤ، اس لیے کہ اب ہم لڑ رہے ہیں، اب میرا تمہارا اختلاف ختم ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں یار. آپ اس وقت کیمرے لے کے جا رہے ہیں کہ 12,000 میں نے اس کو دے دیا، وہ کیمرے لے کے جا رہا ہے میں نے اس کو یہ دے دیا، آپ اس کو گالی دے رہے ہیں، آپ اس کو گالی دے رہے ہیں. آپ کا کوئی فیس ہی نظر نہیں آتا یار. بڑی تکلیف سے بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیے عمران خان صاحب نے کسی ایک کو میٹنگ ایسی بلائی جس نے پاکستان کے اندر اس وقت ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں لوگوں کو کھانا دینے کے لیے؟ اتنی بڑی این جی اوز کام کر رہی ہیں، الخدمت اخوت کو بلایا.